اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ شوال کی پہلی جمعرات آ گئی ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ شوال کی پہلی جمعرات کا ایک بڑا ہی خاص عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اس تنگی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، تو قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے، قرض سے چھٹکارے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بڑی ہی عظیم سورت، سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو، سورت فاتحہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے ام الکتاب، سورت الحمد، سورت فاتحہ، باب قرآن، سورہ شفا، اس طرح اور بھی بہت سے ناموں سے سورہ فاتحہ کو جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابوں کو نازل کیا۔ سب سے آخری کتاب قرآن پاک کو ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، اور پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ، یعنی کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ماہ شوال کی پہلی جمعرات کو اذان مغرب سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی کہ پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، یا پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ جب آپ تصور کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ درود پاک کا ورد کر سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورت مکمل کر لینی ہے۔ اسی طرح جب آپ دوسری مرتبہ سورت فاتحہ کی تلاوت کریں اور پھر دوبارہ جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھیں اور سورت مکمل کر لیں۔ یعنی کہ ہر بار جب آپ نے سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت مبارکہ پر پہنچیں تو اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر سورت مکمل کر لیں۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 11 مرتبہ سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔
جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات آنے تک آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل پڑھتے جائیں گے آپ کو اس کی تاثیر محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ماہ شوال کی پہلی جمعرات کو ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ ماہ شوال کی دوسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ماہ شوال کی چوتھی جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ماہ شوال کی ہر جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس وظیفے سے زیادہ مستفید ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو زیادہ سے زیادہ فوائد سے نوازے، تو آپ پھر اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور ہر جمعرات کو جو طریقہ کار آپ کو بتلایا، اس طریقہ کار سے سورہ فاتحہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا، اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی اور ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ آپ کو دلی سکون ملے گا، دلی اطمینان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے، شیطانی شر سے، زمینی آسمانی آفات سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یہ تو چند ایک فوائد میں نے آپ کو بتلائے، ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو لاکھوں فوائد سے نوازے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جس قدر آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنی جلدی آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کے یقین میں کمزوری ہوگی، یقین پختہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعرات کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔